داسو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی بس پر دہشت گردانہ حملے کے 2 ماہ بعد بھی منصوبے پر کام دوبارہ شروع نہیں ہو پایا، چونکہ پاکستانی حکام چینی کنسٹرکشن کمپنی کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ وابڈا ذرائع کے مطابق داسو منصوبے پر کام مکمل طور پر بند ہے۔ اس سے پہلے اپر کوہستان کے ڈپٹی کمشنر محمد عارف یوسفزئی نے اس منصوبے پر تعمیراتی کام زور و شور سے شروع ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو اب جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ وابڈا حکام کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی گجوبا گروپ کارپوریشن نے 14 جولائی سن 2021 کو ہونے والے دہشت گردانہ واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم معاوضے کی نوعیت یا تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ چینی کمپنی کے سیکیورٹی خدشات بھی دور نہیں ہو پائے۔ حکام کا موقف ہے کہ اس سلسلے میں چینی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور حکومت جلد معاوضے کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لے گی۔ وابڈا کے ترجمان رانا عابد نے بتایا کہ داسو حملے میں ہلاک ہونے والے چینی انجینئرز کے متبادل کا بندوبست کرنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ ان کے بقول سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جا چکا ہے، جبکہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل چودھری مونس الہی کی سربراہی میں قائم اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ڈیم کی تعمیر دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت بھی اس بارے میں چینی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ منصوبے پر کام دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ 14 جولائی کو داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر چینی انجینئرز اور مقامی ملازمین پر مشتمل تعمیراتی ٹیم کو رہائشی کیمپوں سے کام کی جگہ لے کر جانے والی بس کو ایک کار سوار خودکش دہشت گرد نے نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد جاں بحق جبکہ 28 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے نتیجے میں نہ صرف اس ڈیم پر چند دنوں کے لیے تعمیراتی کام کا سلسلہ متاثر ہوا تھا، بلکہ اس سے پاکستان بھر میں مختلف علاقوں میں تعمیراتی اور کاروباری شعبوں سے منسلک چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تاہم بعد میں حکومت پاکستان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک ہونے اور چینی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں سی پیک منصوبوں سمیت لگ بھگ 45 چینی کمپنیاں مختلف تعمیراتی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ داسو واقعے کے بعد چینی حکام نے پاکستان پر واضح کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ملک میں سرمایہ لگائیں اور بدلے میں انہیں اپنے لوگوں کی لاشیں واپس لے جانا پڑے۔ یاد رہے کہ 14 جولائی کو پیش آنے والے دہشت گردی کے اس واقعے کو پاکستانی حکام نے ابتداً ایک حادثہ قرار دیا تھا، مگر بعد ازاں مفصل تحقیقات کے بعد اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی تسلیم کیا ہے کہ داسو میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے میں ہونے والی اموات کے بعد پاکستان کی جانب سے جلد بازی میں اسے ایک حادثہ قرار دینے پر چین ہم سے ناراض ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔